الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے ہم نے طلاق کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات رکھی تھی کہ طلاق سے پہلے مرد اور عورت کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختلاف، اپنے باہمی جو نزاع اور جھگڑے ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے سلجھایا جائے۔ اس کو قرآن نے 3 مرحلے کے اندر بتایا تھا کہ اس کو نصیحت کرنا، خیر کی طرف لانا، بھلائی کی بات کرنا، اور اس کے بعد اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے عورت کو تنبیہ کے طور پر اس کا اپنے بستر کو اس کے بستر سے علیحدہ کر لینا، یا کوئی دوسرا طریقہ جیسے کھانا پینا چھوڑ دینا، اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھانا، نصیحت کے لیے۔ اور پھر یہ کہ دونوں مرد اور عورت کے خاندان میں سے ایک آدمی بیٹھ جائے اور دونوں کی باتوں کو سنے، دونوں کے اختلاف کو سنے اور پھر کوئی راستہ نکالے۔ تو امید ہے کہ یہ اختلاف ختم ہو اور اس حد تک ہم آگے نہ جائیں جس کو طلاق کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں ہے کہ کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ دونوں کی علیحدگی میں ہی خیر ہوتی ہے، تو اب اس وقت جو ہے وہ طلاق کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے قرآن میں جو ہے وہ طلاق کا بارے میں صرف ایک ہی لفظ کہا کہ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے صرف 2 بار ہے۔ تو دیکھیے 2 بار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہا کہ طلاق اور پھر دوبارہ کہہ دیا طلاق، یہ نہیں ہے 2 بار۔ اس کو تو یہ کہا جائے گا کہ جیسے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی میں 2 بار دلی گیا، تو اب یہ میں 2 بار جب دلی گیا تو ایسا نہیں ہے کہ میں آج دلی گیا اور شام کو لوٹ کے آیا پھر دلی چلا گیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بھئی یہ ہوتا ہے کہ میں 2 مرتبہ جب دلی گیا تو ایک مرتبہ پہلی مرتبہ میں 10 سال پہلے گیا تھا اور اس کے بعد میں آج 10 سال کے بعد گیا، تو میں کیا کہوں گا 2 مرتبہ دلی گیا۔ یہی بات جو ہے الطلاق مرتان میں ہے کہ زندگی میں صرف جو ہے وہ آپ 2 مرتبہ کہہ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو واپسی کی گنجائش ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی مرد کو جو ہے پوری زندگی میں صرف 3 طلاق 3 مرتبہ کہنے کا حق دیا گیا ہے، وہ اس کو کیسے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ چاہے وہ 3 ایک مرتبہ کرے گا تو وہ حق ختم، اور اگر وہ 3 کو 5 اور 10 سال کے اندر استعمال کرتا ہے تو وہ وہاں جا کے ختم ہوگی۔ تو یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ لیکن سماج میں حالت کیا ہے؟ سماج میں حالت یہ ہے کہ لوگ اٹھاتے ہیں زبان سے اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے قرآن نے جو بتایا کہ صرف 1 طلاق دیجیے۔ اچھا، آپ طلاق دینا ہے تو کس حالت میں دینا ہے وہ چیزیں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو قرآن نے کہا کہ ناپاکی کے بعد پاکی کی جو حالت عورت کی آتی ہے وہ گزر جائے، اور وہ پھر ناپاکی کی حالت سے پاکی کی حالت میں جب آ جائے اور اس پاکی کی حالت میں مرد عورت سے نہ ملا ہو، اس کے بستر پر نہ سویا ہو، تو اس وقت وہ اس کو طلاق دے گا 1 طلاق، اور 1 طلاق دینے کے بعد چھوڑ دے گا۔ اب طلاق کو عدت کو شمار کرنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے
طلاق جو ہے وہ پاکی کی حالت میں دی ہے، ناپاکی کی حالت میں طلاق نہیں دینا چاہیے، سخت گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی ناراضگی اس پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ قوانین ہیں جن کی ہم نافرمانی اور جس کے ہم ان حدوں کو پار کرتے ہیں بغیر اس کا لحاظ رکھے ہوئے کہ ہم کسی بھی حالت میں طلاق دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ناپاکی سے پاکی کی حالت میں، اور اس وقت جب کہ آدمی عورت سے نہ ملا ہو اس وقت طلاق دے۔ اب اس کے بعد اس کی عدت شمار کرے۔ عدت کیا ہے؟ 3 مہینے ہے طلاق کی عدت۔ عدت 3 مہینے تک ہے۔ آپ نے ایک طلاق دی، 3 مہینے کا وقت ہے آپ کے پاس، تو یہ عدت رکھی اسی لیے ہے کہ آپ کے پاس 3 مہینے ہیں۔ اب آپ اچھی طریقے سے، جلد بازی میں اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے تو پھر آپ غور کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے حالات بنتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو سمجھا دیتے ہیں، بیوی کے طرف سے آپ کا سلوک کچھ بدلتا ہے، آپ اس کی طرف رجحان رکھنے لگے ہیں، تو آپ کے لیے موقع ہے اس 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر لیں۔ رجوع کر لیں گے تو آپ کی طلاق واپس ہو جائے گی، کوئی آپ پر وہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے 3 مہینے پورے ہوئے اور آپ نے رجوع نہیں کیا تو پھر یہ مانا جائے گا کہ آپ رکھنا نہیں چاہتے۔ عورت بھی یہ چاہتی، اگر آپ رکھنا چاہتے لیکن عورت نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں اب تو رہنا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو پھر بعد میں بیان کروں گا میں۔ لیکن 3 مہینے گزرنے کے بعد آپ اگر رجوع نہیں کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے دوسری طلاق ہو جائے گی، وہ آپ زبان سے نہ کہیں تب بھی ہو جائے گی، لیکن ابھی بھی موقع ہے آپ کے لیے۔ اگلے 3 مہینے میں پھر یہ موقع ہے کہ آپ نکاح کے ذریعے سے پھر دوبارہ اپنا گھر بسا سکتے ہیں، یہ موقع ہے۔ تو سب سے پہلی ضروری چیز کیا ہے کہ طلاق پورے غور فکر اور ارادے کے ساتھ دینا۔ غصے میں طلاق دے دی، بہت غصہ تھا اور غصے میں سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ ہم نے طلاق دے دی، تو طلاق نہیں ہوتی۔ بعض علماء تو غصے کی طلاق کو بہت سے لوگ مان لیتے کہ غصے میں بھی ہو جائے گی، لیکن ایسا غصہ جس میں آدمی کو خود اپنا ہوش نہ ہو، اس کے کہا ہوا وہ یاد نہ ہو، ایک جنون کی کیفیت ہو، تو طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے لیے جو ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن نے کتنا اسٹیک لفظ کہا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، پورے عزم کے ساتھ سوچ سمجھ کر، جیسے ہم نکاح کے لیے تیاری کرتے ہیں، وہ تمام اس کے اسباب اور مہیا کرتے ہیں، تمام چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، طلاق کے بارے میں بھی 1000 بار سوچ کر زبان سے نکالنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا معاشرے کے اندر۔ جب نہیں ہوتا تو دیکھیے مسائل کتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو طلاق کے یہ طریقہ کہ طلاق ایک مرتبہ میں ایک دینا چاہیے، یہ تمام علماء کے یہاں بالکل متفق علیہ ہے، کہیں اس کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف جبھی پیدا ہوتا ہے جب ہم قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ایک کی جگہ 3 دے ڈالتے ہیں۔ اب جب 3 دے ڈالتے ہیں تو کچھ لوگ مسلک کے اندر یہ کہ صاحب انہیں تو دی کیوں، تو نے تینوں ہی ہو جائیں گی، ہو گئی۔ بعضوں کے ہاں جو ہے وہ 3 ایک مان لی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ طلاق کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن طلاق کا صحیح طریقہ اختیار کیا جائے تو کسی کے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت کے اندر ایک ہی طلاق آپ دیں، سوچ سمجھ کر دیں، اور پورے مطلب یہ ہے کہ اچھے ارادے اور نیت کے ساتھ دیں، یعنی اب اور اسی طریقے پر عدت کے کو شمار کر کے دیں، پاکی کی حالت میں دیں،
تو تب جا کر کہیں طلاق کا ایک صحیح مفہوم جو قرآن نے بیان کیا ہے طریقہ وہ وجود میں آتا ہے۔ اب ہم ذرا سا غور کریں کہ اگر اس طریقے پر لوگ طلاق دینے لگیں کہ طلاق ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ 80-90% طلاق کے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلد بازی میں ہم فیصلہ لیتے ہیں۔ اچھا، دوسرے یہ کہ طلاق کی وجوہات کیا ہوتی ہیں ہمارے یہاں؟ بھئی کوئی ناگزیر ضرورت ہونا چاہیے نا، تب طلاق دی جائے۔ بہت چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ہمارے یہاں طلاق ہوتی کہ بھئی آدمی جو ہے وہ ہمیں وقت نہیں دے رہا ہے گھمانے پھرانے کا، یا مائکے جانے سے روکتا ہے، لہذا ہمیں نہیں رہنا۔ یعنی معاشی طور پر ہماری ضرورتوں کو وہ ہمارے شوق کو پورا نہیں کر سکتا، لہذا ہمیں طلاق چاہیے۔ دیکھیے، یہ طلاق کے مسائل نہیں ہیں، یہ تو زندگی کے ایسے مسائل ہیں جو آپ کے اپنے گھر میں شادی سے پہلے بھی آپ کے ساتھ پیش آتے تھے۔ شادی سے پہلے آپ اپنے گھر میں مرد ہو یا عورت جب رہتے ہیں تو یہ تمام مسائل جو ہے، معاشی حالت کی کمزوری ہے یا آپسی اختلافات ہیں، پسند ناپسند کا معاملہ ہے، گھر بڑے لوگوں کی طرف سے آپ پر جانے آنے میں کچھ پابندیاں، یہ تو ہمارے اپنے گھر کے اندر بھی ہم سے ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی طلاق کے سبب نہیں بننا چاہیے۔ ان چیزوں کو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے، طے کیا جا سکتا ہے، مرد اور عورت بیٹھ کر اپنے اپنے شرائط رکھ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ایسا کر لیجیے، ہم ایسا کر لیں گے، آپ فلاں دن اپنے کاموں کے لیے یا دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں یا گھومنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے چلے جائیے، لیکن ایک دن ہمیں بھی لے کر جائیے۔ اگر آپ کی معاشی حالت کمزور ہے تو ہم دونوں مل کر جو ہے وہ اس گھر کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے، چلیے میں بھی کوئی ایسا کام شروع کرتی ہیں، دونوں مل کر اپن آگے بڑھاتے ہیں زندگی گاڑی کو۔ تو یہ مسائل تو ایسے ہیں کہ ہم بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں۔ تو ان باتوں پر طلاق جو ہے وہ آج کل ہو رہی ہے، یہ انتہائی مطلب یہ ہے کہ بری بات ہے اور یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ ان باتوں پہ طلاق نہیں ہونا چاہیے۔ طلاق دینے کے مسئلے تو بہت بڑے ہیں کہ بھئی عورت جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ رکھنے کے لائق ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو، ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے وہ، تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو برداشت کر لیں، اس کا علاج بھی کریں، اس کو برداشت بھی کر لیں، تو پھر کیا کہنے، پھر تو جنت یہ سمجھیے کہ لکھی ہوئی ہے آپ کے لیے۔ ہاں، عورت کی نافرمانی اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ برداشت سے باہر ہو، یا بفاحشۃ مبینہ قرآن نے کہا کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کر بیٹھے، تو ایسی حالت میں طلاقیں دی جاتی ہیں۔ نہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو آج کل طلاقیں ہو رہی ہیں، تو یہ ایک درست چیز نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نکاح جب ہم کرتے ہیں تو دیکھیے وکیل بھی ساتھ میں ہوتا ہے، گواہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، طلاق کے لیے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، قرآن نے بھی کہا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ جب طلاق تم کا ارادہ کرو، طلاق دو، تو تم دو گواہوں کو عدل کے ساتھ، جو انصاف کے ساتھ گواہی دے سکے، ایسے گواہوں کو بلائیے۔ تو ایک یہ پروسیجر بھی پورا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ گواہ ہوتے ہی نہیں ہیں طلاق کے۔ قرآن کہتا کہ اس کے گواہ بناؤ، تو گواہ کیوں نہیں بناتے؟ تو دو گواہ کے سامنے بھی سامنے ہی طلاق دینا چاہیے۔ اب یہ طریقے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ آیا کہ ایک طلاق آپ نے دے دی، اس کے بعد 3 مہینے تک آپ کو انتظار کرنا ہے۔ اس بیچ میں دونوں مرد اور عورت اچھی طرح غور کریں، جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ بھائی گھر نہ بگڑے، خاندان میں کوئی بگاڑ نہ آئے، رشتوں میں کوئی جو ہے کدورت پیدا نہ ہو، ان کو کسی بھی طریقے سے ملانے کی کوشش کریں۔ یہ 3 مہینے کا ٹائم ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اسی مرحلے کے اندر جو ہے وہ اپنے ہم گھر کو بچا لیں۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے
تو اس مرحلے کے سلسلے میں انشاءاللہ پھر جو بہت سارے قرآن کی باتیں ہیں کہ جب طلاق دے چکو تو پھر اس کے بعد آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس پر ہم اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔